ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دانت فکس ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا ہے کہ اس کے دانت کو ہٹا کے اس کو دفنایا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ دانت بعض تو فکس نہیں ہوتے، بآسانی بتیسی کی بتیسی نکل آتی ہے، پھر تو بہتر ہے کہ نکال کر ہی ان کو دفنایا جائے، اور اگر فکس ہو گئے تو پھر اس کو بالکل نہ کریں کہ وہ توڑنے پڑیں گے یا تکلیف ہوگی کھینچنے پڑیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مردے کو کیا فرق پڑے گا؟ جب وہ حالت زندگی میں تھا تو اگر جنابت طاری ہو جائے اور دانت فکس ہے تو اسی پر سے تو پانی بہا لیتے ہیں آدمی، کون سا دانت اکھاڑ کے پھر وہ کلیاں کرتا ہے؟ تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دانت فکس رہا تو شاید غسل کی تکمیل نہیں ہوگی، تو یہ نادانی کی بات ہے، زندگی میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی، تو اس لیے فکس دانت کو بالکل نہ نکالا جائے۔ ایسی کوئی بھی چیز اگر جسم میں کسی بھی جگہ فکس ہے، مثلا راڈ ڈلی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، تو بس اس کو بیانی رہنے دیں، غسل آپ دیں اس کو اور دفنا دیں۔ ایک یہ بھائی نے جو کوسچن کیا تھا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر آپ ہی کے بال سر کے کسی حصے سے نکال کر دوسرے حصے میں لگائے جائیں تو شرعاً بالکل جائز ہے، کسی دوسرے انسان کے بال نہیں لگائے جا سکتے، یہ کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انسان کے بالوں کا خارجی استعمال، ایک تو ہے نا کہ آپ پیوست کروا لیں، ویسے بھی بالوں کو ملانا ہی منع کر دیا۔ ایک خاتون حاضر ہوئی کہ میری بیٹی جو ہے اس کو گنج پن کی بیماری ہو رہی ہے، تو کیا میں کسی اور کے بال اس کے بالوں کے ساتھ ملا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس لیے، اور اسی طرح ایک روایت میں تو بلکہ یہ فرمایا کہ جو بالوں کو ملائے، کسی انسان کے بالوں کو ملائے، تو ملانے والی اور ملوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرما دیا، اب اس کی حکمتوں پہ غور کیے بغیر جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو یہ چیز تو منع ہوگی، تو لہٰذا دوسرے انسان کے بال نہیں لگا سکتے۔ آپ کے بال اگر لگانا چاہیں تو اپنے ہی جسم کے حصے سے استفادہ کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ کویسچن ایک بھائی نے کیا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور جس میں ٹانگ کی ہڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے اور پلاسٹر وغیرہ چڑھایا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ واش روم بھی اگر جانا ہو تو بہت ہی دقت کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور باقی پانی کا استعمال شدید منع ہے، اور حرکت کرنا بھی بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے جس کی بنا پر یعنی واش روم جانا یہ تو ایک مجبوری ہے، تو وہ بیچارے تھوڑے بہت سہارا لے کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، باقی حرکت کرنے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو نماز اور وضو کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، مرض بڑھتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وضو میں حرکت کرنی ہوگی، اور اس حالت میں اگر وضو کرواتے ہیں اگر آپ کو بستر پہ بٹھا کے، تو کپڑوں کا گیلے ہوئے بغیر وضو بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ کے لیے تیمم کا عذر موجود ہے، یعنی ایک سہولت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مٹی، زمین یا اس کی جنس سے، کسی بھی اس کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیز سے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ چاہے آپ پتھر سے کر لیں، ایک ایسا پتھر لے لیں کہ جس میں کوئی گرد و غبار وغیرہ نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پاکی کی نیت کریں، ذہن میں حاضر کر لیں، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پتھر کو اپنے ہاتھ پر اچھی طرح پھیریں، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کریں، سر کے بالوں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، پورے چہرے کے ایک ایک ذرے پر آپ کا ہاتھ پھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو ہاتھ پر پھیریں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کر لیں، اور اچھی طریقے سے خلال وغیرہ کر لیں، تو یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نماز وغیرہ اس سے ادا کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہ پایا جائے، ایک دفعہ کا کیا ہوا تیمم قائم رہتا ہے، اس سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں اور غسل کرنے میں آپ کو دقت ہے، تو اسی طریقے سے تیمم سے آپ مطلب جب نماز کا ٹائم آئے تیمم کر لیں، تو یہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہوگا، آپ پھر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک کویسچن ایک بھائی نے کیا تھا کہ ان کی زوجہ ان سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، زبان چلاتی ہیں، کہنا نہیں مانتی ہیں، اور ان کی والدہ کی خدمت نہیں کرتی ہیں، تو کیا ایسی زوجہ کو طلاق دینا ان امور کی بنا پر شرعاً جائز ہے؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ خدمت آپ کی نہیں کرتی ہیں، کہنا نہیں مانتی ہیں. اس کہنا نہ ماننے کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھی جائے گی. اگر تو آپ کہتے ہیں جی کھانا بناؤ، وہ کھانا نہیں بناتی، کپڑے نہیں دھوتی، گھر کا کام نہیں کرتی ہیں، اسی طرح آپ کی والدہ کی خدمت نہیں کرتی ہیں، یہ سبب آپ بنانا چاہتے ہیں، تو دیکھیں شرعی لحاظ سے بیوی پر نہ ساس کی خدمت کرنا واجب ہے، نہ گھر کا کوئی کام کرنا واجب ہے، واجب نہیں ہے. بہتر ہے کہ ساس کو اپنی ماں سمجھ کر ان کی خدمت کریں، بہت ہی اچھی بات ہے. اور اسی طرح اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے بچوں اور شوہر کی خدمت کریں، بہت ہی بیسٹ ہے اور باعث بلندی درجات ہے. لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ بیوی پر چونکہ یہ امور واجب نہیں ہے، لہٰذا اس میں شوہر جبر نہیں کر سکتا، اور ان امور کو بنیاد بنا کر طلاق نہیں دی جا سکتی ہے. دیں گے تو یہ ظلمی ہوگا اور ناجائز معاملہ ہوگا. اب رہا بیوی کا کہنا نہ ماننا، زبان چلانا، بدتمیزی کرنا، اس کا کیا سبب ہے یہ بھی ذرا معلوم ہو تو پھر واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے. بعض اوقات شوہر کی خود اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کی طرف سے کچھ ایسی زیادتیاں ہوتی ہیں، اور تسلسل سے ناپسندیدگی والے ایسے معاملات کا ظہور ہوتا ہے کہ پھر بیوی پہلے تو خاموش رہتی ہے، پہلے سب کچھ سہتی رہتی ہے، پھر جب کچھ ٹائم گزرتا ہے تو ہمت بڑھتی ہے اور پھر وہ بھی دو بدو جواب دینے لگ جاتی ہے. تو اگر اس عورت کی بدتمیزی کا سبب خود شوہر کا مسئلہ ہے، شوہر کی طرف سے کی گئی کوتاہی ہے، تو میں اس بدتمیزی کی کوئی حوصلہ افزائی تو نہیں کروں گا، لیکن یہ مشورہ دیں گے کہ شوہر کو خود بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. باقی رہا بیوی کی بدتمیزی کا مسئلہ، تو شوہر سے بدتمیزی کرنا، زبان چلانا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس پر انہیں توبہ کرنی ہوگی. میرے نوجوانوں ذرا ہوشیار، ابھی موضوع نہیں ہے ورنہ تمہیں بتاؤں کہ کس قسم کی زوجہ کو قبول کرنا چاہیے. آپ لوگ تو یوٹیوب پہ، اس پہ فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ لڑکی کوئی بھی ہیروئن کی فوٹو لگا دیتی ہے، آپ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، ہاتھ میں ہاتھ لے کے پارک میں جا رہے ہیں اور شادی ہو رہی ہے، پی 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 بج رہا ہے بھائی ترانہ، اور بڑے خوش مگن ہیں. یہ پتہ نہیں کہ وہ سامنے والی ہے کیسی، دیکھے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو جائے. اور کیونکہ اپنا بنانا ہوتا ہے نا، وہ کہتی ہے شکل دکھاؤں، نہ میں نے تم سے محبت کی ہے، تمہاری شکل سے نہیں. یہ پتہ چلے گا جب وہ سامنے آئے گی، چیخیں مار کے بھاگے گا نا جب، پھر کہے گا باپ رے یہ کیا ہو گیا، یہ بلا کہاں سے آ گئی میرے اس میں قبضے میں. اور یہ بلائیں جو ہوتی ہیں اکثر جو اس طرح لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار تیرے بھائی نے ایک بھابھی ڈھونڈ لی ہے، اتنی مخلص ہے نا، روزانہ میں رات کو 2 بجے کہتا ہوں آ جا. ارے بھائی وہ کتنے اس نے شوہر ڈھونڈے ہوئے ہیں، بھولے پپو ٹیٹے، وہ کرتی ہیں ایسی لڑکیاں، آپ کو پتہ ہے پاگل بناتی ہیں. وہ ایک تو نوجوان ایسی لڑکیوں کے اس میں پھنس گیا، اس لڑکی نے کہا آؤ پھر ملاقات کریں. وہاں گیا، وہاں 5-6 لڑکے پہلے موجود ہو، دھن خوب گھوسے لگائے، موبائل چھینا، پیسے چھینے، اللہ تمہاری پہلے نکل یہاں سے عاشق. پتہ چلا گینگ تھی پوری. تو میرے یہ نوجوانوں جو یہ حلوہ مل جاتا ہے نا، حلوہ اتنی آسانی سے ہضم ہوتا نہیں ہے، خوش فہمی مبتلا مت ہو.